اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جی وعلیکم السلام، تشریف رکھیں، بیٹھیں آپ۔ کتنی عمر ہے بھائی جان آپ کی؟ اچھا، صحت اچھی نہیں آپ کی لگتی تو نہیں؟ 66 ماشاء اللہ، 66 میں تو لوگ یوں ہوتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، نہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی صحت ہے آپ کی، کوئی نہیں، بے فکر ہو جائے۔ آپ کی جو بھی بیماری ہے نا بھائی جان، اللہ یوں ٹھیک کرے گا۔ میں نے کیا کرنا ہے یا کسی ڈاکٹر نے بھی کیا کرنا ہے، ایک تو اللہ نے شفا اللہ نے دینی تھی۔ میں نے نہیں دیکھی بیماری آپ کی، لیکن میں بتا رہا ہوں جیسی آپ کی صحت ہے نا آپ ویسی ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی نہیں اتنا مسئلہ ہوتا۔ کہاں سے آتے ہیں آپ؟ پشاور سے۔ اچھا، وہ ڈاکٹروں کے پاس نہ ہی جایا کریں تو بہتر ہے، مجبوراً ہی جائیں، بس کوشش کریں کہ مجبوری جتنی تھوڑی ہو، تھوڑے ٹائم کے لیے ہو نا۔ اس میں مسئلہ ایک اور ہے جی 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 مجھے بتائیں نا، اس میں کیا ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر کی جب جاتے ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس جس بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آگے پیچھے سے 2 بندوں سے، یعنی جو ڈاکٹر کے قریب، یعنی فرض کیا میرا کلینک ہے نا جی، تو آگے پیچھے آپ آئے ہیں، گارڈوں سے ہی پوچھ لیں، اتنے گارڈ کھڑے ہیں باہر مین گیٹ کے اوپر، گارڈ سے ہی پوچھ لیں یار ڈاکٹر کیسا ہے، بندہ کیسا ہے، بندہ اچھا ہونا چاہیے۔ پڑھے لکھے تو سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں، سارے ڈاکٹروں نے بڑی بڑی تعلیم حاصل کی ہوئی۔ ہاں نہیں جانتا نہیں ہوں، نام نہ بتائیں، ایسی غیبت ہوتی ہے۔ وہ مریض تعریف کرتے ہیں نا، مریضوں کی تعریفیں نہ سنیں، پڑوسیوں سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے۔ بس اپنا اپنا جو ہے نا آئی کیو لیول ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے جو مریض جاتے ہوں آپ جیسے نہ ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرا اپنا خیال تھا کہ میں آپ کو اپنا خیال نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ نے اتنے اچھے بہیو کیا تو میں نہیں ضرور بتائیں، اس میں آپ چھپانا چاہتے ہیں چھپائیں۔ زاہد صاحب ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، ہاں ڈی ایچ اے سے، ان کے ریفرنس سے ہمارے ڈی خان کی بھی 2 فیملیز آتی ہیں، تو میرا مسئلہ نا بریگیڈیئر صاحب بڑے اچھے بندے ہیں، بریگیڈیئر زاہد صاحب جو ہیں خود ان کا بھی یہی پرابلم تھا، مورو ان کا تو مورو کا مسئلہ تھا۔ میں کہتا ہوں یار ہم یہ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے، 2 مہینے تو میں یہی سوچتا رہا، پھر مجھے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ یار حضور میں بھی یہی سوچتا رہتا تھا، ٹائم ضائع نہ کرو تو فوراً پہنچو۔ چلیں کیا مسئلہ آپ کا یہ بتائیں، دیکھ لیں اس کی رپورٹ ہوگی، دیکھیں رپورٹ اندر ہوگی، رپورٹ ابھی تکلیف کیا ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں؟ وہ تو ہو گیا، درد ہوتا ہے کمر میں، کولے میں، اور پھر نیچے ٹانگ میں، اور یہ جو انگلیاں ہیں نا دونوں سائڈ کی سن ہو جاتی ہیں، دونوں سائڈ کی، دونوں پاؤں کی، پہلے ایک کو شروع ہوتی تھی اب یہ بھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، درد ایک ٹانگ میں آتا ہے، بائیں ٹانگ میں، لیفٹ والی جو ہے لیفٹ سائڈ، یہ شیٹیکا ہو گیا نا، L4 L5 جب پریس ہوتا ہے نا، ہاں یہ شیٹیکا ہوتا ہے۔ میں بھی دیکھ لیتا ہوں، نمنس ٹول ہو گیا، کتنا عرصہ ہو گیا اس تکلیف کو؟ سر مجھے 3 سال پہلے ہوا تھا، لیکن پھر یہ قدرتی طور پہ ٹھیک ہو گیا، لیکن ہاں ہو جاتا ہے، اب 1.5 سال سے مجھے مسلسل ہے، میں بیڈ پہ ہوں۔ دیکھیں نا جی، وہ کہہ رہے ہیں سینٹرل اینڈ لیفٹ پیرا سینٹرل ڈسک بلج L4 L5 لیول کازنگ کمپریشن، یوں ایسے پریس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، L4 L5 اور آن دا اسپائنل کنال ود کمپریشن آن دا exit route of the left at the level of L4 L5 also diffuse disc bulge seen at L5 S1.
جو سیکرم کا مورا ہوتا ہے چھٹا S1 اس کو بولتے ہیں, ود ریڈیوسڈ ڈسک اسپیس, ٹھیک ہے جی, ادروائز دیر از اے نارمل, ادروائز کیا پیچھے 3 مورے پریس ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز نارمل. یہ یہاں کثر ہوتی ہے کئی لوگوں کو, بس اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بکس, ہم کہیں بکس پڑھتے ہیں نا تو اس میں بڑے مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, حالانکہ ان الفاظ کو عام الفاظ میں بھی لکھا جا سکتا تھا کہ ہر بندہ سمجھ لیتا. ان بکس کو پڑھنے کے لیے ڈکشنری لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. وہ بیسیکلی اپنی علمیت جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے ہم پڑھے لکھے ہیں ہم بتائیں لوگوں کو کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں. وہ پڑھنے میں اتنی مشکل لوگوں کو ہوتی ہے. تو بیسیکلی ہمیں آسانی پیدا کرنی چاہیے سب کے لیے, جیسے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, ہمیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. وہ بہتر ہوتا ہے. کوئی بھی معاملات ہوں ہو جائے گا ٹھیک. ابھی ہومیوپیتھی آپ پوچھ رہے تھے, اس کو کیسے ٹھیک کرے گی؟ ہاں میں اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. کیسے دوں, اسلام کی روح سے دوں یا دنیاوی روح سے دوں؟ آپ بتائیں, میں آپ کو, آپ جس طریقے سے کہیں گے میں آپ کو جواب دوں گا. اسلامی طریقہ ہوتا ہے, دنیاوی طریقہ ہوتا ہے, سائنسی طریقہ ہوتا ہے. نہیں, آپ کے سوال کا جواب دوں گا, میں آپ کو سارے طریقوں سے دے لیتا ہوں. بے فکر ہو جائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کوئی بھی بیماری ہے نا, دیکھیں مشکات کی حدیث ہے 5:4, اور آپ دیکھ لیجئے گا, میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا آپ کو, 5:4 کچھ ہے, یعنی 5400 کچھ حدیث ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو. جب بیماری کی علامات میڈیسن کی علامات کے ساتھ مماثلت اختیار کر لیتی ہیں تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے. یہ الفاظ ہیں حدیث کے, ٹھیک ہے, کہ یعنی جب ہمارا اب کام کیا ہوگا کہ ہم نے مریض کی جو بیماری ہے نا, اس کی جو علامات آ رہی ہیں ان کو دوائیوں کی علامات سے مطابقت دینی. یعنی آپ نے جیکٹ پہنی ہے فون کلر ہے, ٹھیک ہے, کپڑے پہنے میں ملیشیا کلر ہے. اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہم اس جیسی کوئی اور چیز ڈھونڈیں کہ آپ کو اس کا متبادل دے سکیں. میں آپ کو کہوں جی آپ کپڑے چینج کر لیں, فرض کیا ہمارا ایسا کوئی تعلق ہے, میں آپ کو کہتا ہوں جی کپڑے چینج کر لیں, آپ کوئی کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو میں ایسے ہی کپڑے دے دوں گا تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا. اس کی نسبت آپ نے فون کلر پہنا ہے یا گرے پہنا ہے, میں آپ کو کہوں کہ آپ میرون کلر پہن لیں تو آپ کو سخت اعتراض ہوگا. آپ نے کہنا نہیں بھائی میری یہ طبیعت کے ساتھ میچ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو اسلامی روح سے تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کا یہ کام ہے, جو کہ ڈاکٹر نہیں کر رہے, کہ آپ اپنی جو مریض کی بیماری ہے اس کو میڈیسن کے ساتھ مطابقت دیں, یعنی اس جیسی کوئی میڈیسن ڈھونڈ کے لائیں. یہ اکثر ڈاکٹر نہیں کرتے, اتنی محنت کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. ویسے سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, میں سب سے کم پڑھا لکھا ہوں گا, میرے سے بہت زیادہ پڑھے ہوئے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں گے یا سائنسی لحاظ سے دیکھیں گے تو سمپل سی مثال ہے, یہ مورے آپ کے لمبر کے تقریباً اتنا سائز ہوتا ہے, 4-4.5 انچ اتنا سائز ہوتا ہے, یوں ایسے پریس ہو گئے, ٹھیک ہے. اب ہمارا کیا کام ہے یا میڈیسن کا کیا کام ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ایسی میڈیسن کا سلیکشن کرنا ہے جو ان موروں کو ایسے اٹھائے, اٹھا کے واپس اپنی جگہ پہ لے جائے. تو جو چیز, یہ تو سمجھ دیں نا کہ جو چیز پریس ہو سکتی ہے وہ اٹھ بھی سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہومیوپیتھک میں ایسی میڈیسن اویلیبل ہیں جو ان موروں کو دبے کو ایسے اٹھاتی ہے, اٹھتے 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 واپس اپنی جگہ پہ فکس کروا دے گی. ایک نیچرل پروسیس ہے. رگ کا اتنا ایشو نہیں ہوتا, یہ بس بہت ساری باتوں میں نا غلط فہمی ہے, ٹھیک ہے. جو میں بتاتا ہوں, جو وہ جو بھی دیتے ہیں وہ سب ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو سمپل سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں یہ یہاں سے شیاٹیکا رگ شروع ہوتی ہے, مورے کدھر ہیں؟ مورے تو کمر میں ہیں, مورے تو کمر میں, ریڑھ کی ہڈی کے مورے ہوتے ہیں,
شیٹیکا یہاں سے شروع ہوتی ہے، دنیا میں جس مرضی سائنس میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں نا جی، یہ جو کمر کے مور ہیں نا، یہاں پہ سیکرل پلیکسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت ساری یعنی ہزاروں کی کہہ لیں لاکھوں کی تعداد میں نروز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جب مورے ایسے پریس ہوتے ہیں نا، ان نروز کی جو گزر گاہ ہے نا، یہ وہ ہے، جیسے آپ پہاڑوں میں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، ایسے یہ جو مورے ہیں ان کی گزر گاہ سیکرل پلیکسز کی وہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے میرا یہ ہاتھ ہے، بالکل یہ کمر ہے، ریڑھ کی ہڈی آ رہی ہے، یہ سیکرل پلیکسز ہیں، یہ موروں کے اندر سے گزر رہی ہیں، روٹس ہیں ان کی، ٹھیک ہے، یہ شیاٹک نرو ہے آپ کی، یہ والی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری نروز جو کچلی گئیں، جب مورے ایسے پریس ہوئے، یہ نروز کچلی گئیں، یہ سب آ کے جڑتی ہیں شیاٹک نرو کے ساتھ، بس یہ وجہ ہے، اس لیے اس کو شیاٹیکا پین بولا جاتا ہے، اردو میں اس کو نساء کی رگ بولتے ہیں، تو اس حساب سے رگ نساء، ارک النساء اس طرح کے نام ہیں، پنڈی میں اس کو لنگڑی کا درد بولتے ہیں، وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بندہ اس میں لنگڑانا شروع کر دیتا ہے، یہ ہے سمپل، حتیٰ کہ آپ عام سے مثال لیں نا، ایک پودا ہے نا چھوٹا سا، چھوٹے پودے کی مثال زیادہ سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے، آپ اس کو پانی نہ دیں نا، یعنی اس کی طاقت روک لیں، کہ آپ اس کو کمزور، پانی نہیں ملے گا وہ کمزور ہو جائے گا، کمزور ہوگا نا بھائی جان تو ایسے مرجھا جائے گا، جیسے ہی اس کو پانی ملے گا، یعنی اس کو اس کی طاقت ملے گی، وہ بالکل اپنی جگہ پہ سیدھا ہو جاتا، کوئی بھی پودا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سیم ہی موروں کا ہے، موروں کا کیا، آپ کا لیور، آپ کا دل، آپ کا جگر، آپ کے جوڑ جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں پودے کی طرح بیمار ہو جائیں گے، جب آپ ان کو ان کی مناسب طاقت دیں گے یہ ہو جائیں گے، یہ تو سمجھتے تو قدرتی بات ہے، نیچر ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی آپ کو وہ مخصوص طاقت ملے گی اس بیماری سے ریلیٹڈ، تو مورے آپ کے بالکل سیدھے ہو جائیں گے، پھر جس چیز میں پریس ہونے کی صلاحیت ہے، کیا اس میں اٹھنے کی صلاحیت نہیں؟ سپرنگ کو آپ دباتے ہیں، کیا وہ واپس نہیں آ سکتا؟ دبا دیا تو بس دب ہی گیا ساری زندگی کے لیے، ایسا تو پاسبل نہیں ہے، جب دبائیں گے آپ کو چھوڑنے کی دیر ہے، واپس آئے گا، سیم ایسے ہی مورے آپ کہیں گے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، صحیح آپ کو تو اللہ کے نزدیک تو خیر حیثیت ہی کچھ نہیں ہے نا ان بیماریوں، بس یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس لحاظ سے آپ کو دونوں جواب دے دیے کہ چلو سائنسی لحاظ سے بھی دے دیتے ہیں، اسلامی لحاظ سے بھی دے دیتے ہیں، اور جواب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ اسٹڈی کر سکیں، مشکات کی پڑھ لیں، 5400 کچھ حدیث ہے، پڑھ سکتے ہیں، اگر میرے الفاظ اس سے میچ نہ کرتے ہوں، ورنہ یہاں یہ ہوتا ہے نا، ہمارے جو مولانا حضرات ہیں اکثر، اللہ معاف کرے میں ان کو کچھ کہنا تو نہیں چاہتا، میرے سے بڑا زیادہ علم ہے ان کا، لیکن اکثر، ہاں، لیکن اکثر فرقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آدھی حدیث پڑھتے ہیں، یعنی آگے والا حصہ چھوڑ دیا یا پیچھے والا حصہ چھوڑ دیا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے، کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں، بہرحال اس میں اب بندہ کسی کو کیا کہے، لیکن اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں دونوں باتوں کو، جو دنیاوی میں نے آپ کو کہا سائنسی، اس کو